پردہ میڈیا کے اندر جو عورتیں آتی ہیں ان میں سے کوئی پردہ نہیں کرتا. ہماری پردہ نشی خواتین اپنی مرضی سے پردہ کرتی ہیں، لیکن پریشانی میڈیا کے اندر بیٹھی عورتوں کو ہوتی ہے، پریشانی میڈیا میں بیٹھے ہوئے مردوں کو ہوتی ہے جن کا پردے سے کوئی تعلق نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں سوشل اسلام سے اتنی بڑی پرابلم ہے؟ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں یکساں سول کوڈ آئے، کامن سول کوڈ آئے، تاکہ مسلمان اپنے نکاح اور طلاق کے معاملات اپنی شریعت کی روشنی میں حل نہ کر سکیں. وجہ کیا ہے؟ میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اس وقت مسلمانوں نے دیگر اقوام کو، اقلیتوں کو ان کے دین کا اور ان کی شریعت کا تحفظ فراہم کیا. صحیح بخاری میں پرسنل لا کا ذکر ہے. آپ حضرات کو شاید حیرت ہوگی کہ صحیح بخاری میں پرسنل لا کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ یقیناً مسلم پرسنل لا کا ذکر نہیں ہے، چونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کو پرسنل لا کی ضرورت نہیں تھی. مسلمان اپنے پورے دین کے ساتھ ان ممالک میں زندہ تھے جس کے اندر کرمنل کوڈ بھی ہے اور سول کوڈ بھی ہے. ہاں، اس زمانے میں غیر مسلم اقلیتیں مسلمانوں کے ساتھ رہتی تھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے اپنی صحیح میں کہ غیر مسلم اقلیتوں کو ان کے پرسنل لا کا تحفظ ملنا چاہیے. یہ تھی مسلمانوں کی وسعت ظرفی. اور وہ مسئلہ کیا ہے جس کے تحت امام بخاری نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے؟ ایک باب ہے کتاب الشہادات میں، بلکہ کتاب الوصایا میں. اس میں یہ مسئلہ چھڑتا ہے کہ ایک مسلمان اگر مرض وفات میں اپنے مال کی وصیت کرنا چاہے تو وہ 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت نہیں کر سکتا، چونکہ بقیہ جو 2/3 ہیں، تہائی مال ہے، اس میں اس کے رشتہ داروں کا حق متعین ہو چکا. اب اگر آپ کو وصیت کرنی ہے کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے، غریبوں کے لیے، کسی دوست کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے جس کو میراث میں حق نہیں ملنا ہے، تو 1/3 مال میں 33% کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں. یہاں سوال یہ ہوتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ اگر ذمی یعنی غیر مسلم جو مسلم ملک میں رہ رہا ہے، اگر وہ اپنی 1/3 دولت سے زیادہ مال میں وصیت کرے تو کیا وہ وصیت نافذ ہوگی؟ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول امام بخاری نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں حسن بصری کہ اگر ذمی یہ مسئلہ ہماری عدالتوں میں لے کر آئے، یعنی مسلمانوں کی عدالتوں میں، تب تو ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، لیکن اگر وہ اپنی عدالت میں یہ فیصلہ لے کر آئے تو جو ان کی عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہوگا. یہ ہے مطلب پرسنل لا کا. تو امام بخاری نے اپنی صحیح میں یہ مسئلہ 1200 سال پہلے حل کر دیا کہ اگر اقلیت کسی ملک کے اندر رہ رہی ہے تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے پرسنل لا کے اوپر عمل کرے. آج 20 کروڑ مسلمان اس ملک میں آباد ہیں، اور ہم 200 سال پہلے نہیں آئے، بلکہ جس وقت اسلام مدینے میں طلوع ہوا تھا اس وقت اس کا سورج کی کرنیں اس ملک میں بھی پڑی تھیں. یہاں صحابہ کرام کے ذریعے اسلام آیا ہے، یہاں صوفیاء اعظام کے ذریعے اسلام آیا ہے. ہم 1000 سال سے یہاں رہتے آئے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے کچھ لوگوں کے سامنے، کچھ لوگوں کی آنکھوں میں یہ پرسنل لا کھٹک رہا ہے؟ حالانکہ یہ ہمارے گھر کا اندرونی مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے نکاح ہو، کس طریقے سے طلاق کے معاملات طے ہوں. بالکل ایسے ہی کہ میرا اور آپ کا گھر ہے، میں جس طریقے سے چاہے صوفہ رکھوں اور بیڈ کی سیٹنگ کروں، آپ اپنے گھر میں جس طریقے سے چاہے فرنیچر کی سیٹنگ کریں، مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ میں اپنے ذاتی معاملات کو جس طریقے سے نمٹاؤں، دوسروں کو اس سے کیا لینا دینا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکاح، طلاق اور پردے کی آڑ میں آپ کی شریعت کو مسترد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسئلہ پردہ اور صرف نکاح اور طلاق نہیں ہے. مسئلہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے عدالتوں میں چلی گئیں. اگر ان کا مسئلہ ہوتا تو 7 کروڑ مسلم خواتین نے پرسنل لا کے تحفظ کے لیے دستخط کیے ہیں. آخر عدالتیں اور حکومتی ادارے ان کی کیوں نہیں سن رہے؟ اس لیے مسئلہ شریعت ہے. ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.